دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دنیا کے اندر 17 یا 18 ہزار مخلوق پیدا کیے ہیں۔ ان میں سے ہمیں اور آپ کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے ان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اشرف المخلوقات۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہی اشرف المخلوقات کے درمیان پیغمبروں کو بھیجا، اور ان پیغمبروں کے ذریعے اس قوم پر جو ہے کتابیں نازل کی۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ جانوروں کے درمیان جو کوئی پیغمبر آیا ہو؟ سنے ہیں کبھی؟ بالکل نہیں۔ کبھی آپ نے یہ بھی نہیں سنا ہوگا کہ شیر کے جنگل میں جو ہے ایک پیغمبر بنا کے اللہ نے بھیجا ہو کسی کو، یا ان کے اوپر جو کوئی کتاب نازل کی ہو جس کے اندر جو ہے شیر کو کس طرح کھانا کھلایا جائے، کیسے کھانا کھلایا جائے، کیسے اس کو پالا جائے۔ کوئی کتابیں نازل نہیں ہوئی ہیں۔ گدھے ہیں، ان کے درمیان بھی جو کوئی پیغمبر بنا کے اللہ نے نہیں بھیجا ہے۔ پیغمبر اگر کسی کو بنا کے بھیجے ہیں تو اشرف المخلوقات کے درمیان ہی بھیجے ہیں۔ کتابیں جو اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں وہ صرف اشرف المخلوقات کے درمیان ہی، انسانوں کے اندر ہی جو ہے کتابوں کو نازل کیا ہے اس نبی کے اوپر۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے صرف انسانوں کے درمیان ہی پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ کیوں ضرورت ہوئی ایسی؟ اور اللہ نے ہمیں ہمارے اوپر ہی، انسانوں کے اوپر ہی پیغمبروں کو بھیجا بھی، اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ قرآن کتابیں جو ہیں آسمانی کتابیں نازل کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ جو انسان ہیں اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں، تو انسان جو ہے اس دنیا کے اندر جب پیدا ہوا تو سب کے سب کیا تھے؟ جاہل تھے۔ کوئی بھی انسان آپ دیکھے ہوں گے کہ کوئی بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی وہ بولنے لگا ہو، ابا ابا کہنے لگا ہو، پیدا ہوتے ہی وہ اللہ اللہ کہنے لگا ہو، بہت کم ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے اور جب انسان پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد جیسے جیسے اس کی عمر آگے بڑھتی گئی تو ان کے دلوں کے اندر اور اس کے علم میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب یہ ہوا کہ انسان جو ہے کبھی گمراہی کی طرف جاتا ہے، کبھی سیدھے راستے کی طرف جاتا ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا، اس کے اندر نالج نہیں ہوگا، تو انسان کے اندر ایک صفات یہ ہے کہ وہ شیطان اس کو بھاگا کے جو ہے غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ نہیں، اگر اس کے اندر علم ہوگا، کتابوں کو اس نے جو ہے اس کا مطالعہ کیا ہوگا، تعلیم سیکھا ہوگا، دین کی تعلیم جو ہے اپنے مدرسے میں یا مکتب میں رہ کے سیکھا ہوگا، تو وہ انسان جو ہے کہاں چلے گا؟ بالکل سیدھے راستے کی طرف چلے گا۔ اور پیغمبروں کے بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کے درمیان آپ جائیں اور لوگوں کو سمجھائیں رہنے کا طریقہ، لوگوں کو سمجھائیں کہ وہ کس طرح زندگی کے اندر رہے، لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ جو ہے دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آ رہے ہیں اور آئیں گے ان کو بتلائیے کہ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، ان کو بتلائیے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، ان کو بتلائیے کہ جو ہے اگر آپ شوہر ہیں تو بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے آپ کو۔ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو اور ہمارے درمیان جو پہلے کے جو لوگ تھے ان کے درمیان پیغمبروں کو بھیجتا رہا۔ مین مقصد یہی تھا تاکہ جو ہے یہ انسان جو ہے بھٹکے نہیں، غلط راستے پر جائیں نہیں۔ جیسے کہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تو ایک ایک چیزیں جو ہمیں بتلا کے چلے گئے کہ اس ہاتھ کے جو ناخن ہے، بہت سارے لوگوں کا ہم نے دیکھا، کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگوں کے پاؤں کے ہاتھ کے ناخن اتنے لمبے لمبے ہیں اور اتنی گندگی اس کے اندر بھری ہوئی ہے، تو بتلائے کہ اسی ناخن میں جو گندگی لگی ہوئی ہے اس میں جو آپ کھانا کھاتے ہیں، پورا بھات کو ایسے سونتے ہیں، پھر منہ میں لے جاتے ہیں تو سارا گندگی تو آپ کے منہ پر اندر چلا گیا۔
جبکہ نبیوں کی سنت ہے کہ ناخن کو جو ہے کاٹنا ہے، لمبا نہیں کرنا ہے۔ تمام نبیوں کی سنت ہے، تمام پیغمبروں کی سنت میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کے ناخن جو اتنے لمبے لمبے ہیں۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے درمیان پیغمبر آئے ہیں، ہمارے درمیان قرآن پاک کی جو ہے نازل ہوئی، ہمیں اللہ نے جو ہے کتاب دی ہے، ہمارے پاس جو ہے آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور ہمیں سکھلا کے چلے گئے ہیں۔ تو اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تو ان کے اوپر جو ہے قرآن پاک کی آیتیں جو ہے نازل ہوتی رہیں۔